السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 175، سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 114 تا 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے، اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں یعنی صحابہ کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ لا خیرہ، نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا من، سوائے اس شخص کے جو امرا حکم دے بصدقۃ، صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح یا صلح کرانے کا، بین الناس بیچ لوگوں کے، ومن، اور جو شخص یفعل کرے ذالک یہ ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ تعالیٰ کی رضامندی، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے اجرن، اجر، عظیما، بہت بڑا۔ ومن، اور جو شخص یشاقق، مخالفت کرے، الرسول، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، من بعد ما، اس کے بعد کے، تبینہ، واضح ہو گئی، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیرہ، سوائے، سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے، نولہ، تو ہم پھیر دیں گے اسے، ما، جدھر، تولا، وہ پھرتا ہے، ونصلہ، اور ہم داخل کریں گے اسے، جہنم، جہنم میں، وساءت، اور وہ بری ہے، مسیرہ، پھرنے کی جگہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں ان آیات بینات کے اندر رب تعالی نے یہ بتایا کہ سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی۔ سرگوشی یعنی کچھ لوگوں سے کچھ بندے علیحدہ ہو کر
مشورہ کرنے لگ جائیں تو فرمایا کہ ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو چھپ چھپ کر علیحدہ علیحدہ ہو کر میٹنگیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی خیر و بھلائی کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا، فرمایا کہ کوئی مل بیٹھ کر بیٹھے ہیں اور سوچ و بچار ہو رہی ہے۔ کس بات کی سوچ و بچار ہو رہی ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیسے کرنا ہے، اور یا یہ کہ نیک کام کو، نیکی کے کام کو لوگوں کے بیچ میں کس طرح پھیلانا ہے، یا دو گروہ یا دو فرد، دو جماعتیں، دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، غصہ ہے، ان کے بیچ میں صلح کیسے کرانی ہے۔ تو یہ تو ہے خیر کے کام۔ اور اس کے تعلق سے، اسی طرح دیگر چیزوں کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے مسند احمد میں، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ اللہ اکبر! وہ کیا عمل ہے؟ صحابہ نے پوچھا، کیوں نہیں، بتائیے ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالکہ۔ وہ عمل جو ثواب اور درجے کے حساب سے نماز، روزے، صدقے سے افضل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کرا دینا۔ دو جماعتیں، دو لوگ، دو فرد آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں جو ہے وہ صلح کرا دینا۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں صلح کرائیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ ہم لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر دو لوگ، دو بندے، میاں بیوی، دو دوست، دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو اکثر لوگ صلح کرانے کی بجائے وہ لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور رب تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اگر دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو لگائی بجائی کرنے والے کیا کہیں گے؟ وہ جی وہ تو آپ کے متعلق بڑی نازیبا گفتگو کر رہا تھا۔ اگر اس نے کوئی ایک جملہ کہا ہے، یہ اس کو 10 جملے بنا کر پیش کر دیتا۔ اگر اس نے کوئی بات کہی اور اس کا وزن تھا 1 کلو، یہ اسے 5 کلو بنا کر لگائی بجائی کا کام کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دو بندوں کے بیچ میں صلح صفائی کی بجائے مزید رولا رفڑا، مزید جھگڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ دو لڑے ہوئے، دو ناراض لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کراؤ۔ یہ درجے کے اعتبار سے، نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اور دو لوگوں کے اندر باہمی تعلقات کو خراب کرنا جیسے یہ لگائی بجائی والے لوگ کرتے ہیں، تو فرمایا یہ کام تو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اسی طرح صلح صفائی وغیرہ کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل نے رحمہ اللہ ام کلثوم بنت عقبہ کی روایت کو بیان کیا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ میں صلح کرا دے،
اور اچھی خبر منسوب کرے یا اچھی بات کہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کرانی چاہیے۔ کوئی بھی اچھی بات ہے وہ آپ ایک کی جا کر دوسرے کو بتائیں، نہ کہ لگائی بجھائی کا کام کر کے دھواں دیتی ہوئی آگ کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں تبدیل کریں۔ ہمارے ہاں یہی کام ہوتا ہے، جو آگ ابھی دھواں دے رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس پہ پانی ڈال کر اس دھوئیں کو بھی بند کر دیں، ہم اسے پھونکے مارتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ جو دھواں ہے وہ اب آگ شعلے مارتی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تباہی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ اس لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم لڑے ہوئوں کے بیچ میں، ناراض لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کرتے ہیں یا پھونکے مار کے آگ، دھواں دیتی آگ کو شعلوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ بد خصلت موجود ہے۔ دو بندے ہیں، میاں بیوی ہے، دو دوست ہیں، آپس میں ہو جاتی ہے ناراضگی، تو ایسے لگائی بجھائی کرنے والے اور پھونکے دینے والوں کے ان کرتوتوں کے کارن معمولی سی بات ایک بہت بڑے جھگڑے اور فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میں آپ کو یہاں بریکٹ میں بھی ایک بات بتا دوں، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ یہ چھپکلی جسے ہم سرائکی میں کٹ کلڑی کہتے ہیں، چھپکلی کا جرم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود مردود نے آگ جلوائی۔ یہ چھپکلی جو انتہائی زہریلی ہے، یہ اس آگ میں جا کر پھونکے مارا کرتی تھی۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ آگ اور تیز ہو۔ تو اس حدیث میں ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اگر میرے لفظوں میں اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ دھواں دیتی ہوئی آگ پر پانی ڈالو، نہ کہ اسے پھونکے مار کے شعلے مارتی ہوئی آگ میں تبدیل کرو۔ ہمارے ہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے، دو لڑے ہوئوں کے بیچ میں ہم لگائی بجھائی کر کے پھونکے مار کے اس معمولی مسئلے کو ایک بڑی شعلے مارتی آگ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر اس دھوئیں پر اسی وقت پانی ڈال دیا جائے، کچھ اچھی باتیں کہہ کر دونوں کے بیچ میں صلح کرا دی جائے، تو یہ تو ہے شریعت اور اسلام کی تعلیم۔ اور رہ گئے دوسرے معاملات تو وہ سراسر فساد کی باتیں ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ نیکی کا کوئی بھی کام کرے، مقصد آپ کا اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو، اور اگر آپ کا مقصد کیا ہے، کچھ اور ہے، مال و دولت، کوئی دنیاوی لالچ ہے، اللہ کے ہاں آپ کو ٹھینگا بھی نہیں ملنے والا، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ نیکی کا کام کرنا ہے تو لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے، اللہ کی ذات، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی یہی حال ہے، یہ عمرہ کر رہا ہے، سیلفی بنا رہا ہے، یہ جمرات کو کنکریاں مار رہا ہے تو یہاں بھی یہ سیلفی بنا رہا ہے، جناب یہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، سیلفی بنا رہا ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے ہر عمل کے اندر لوجہ اللہ کا جنازہ اٹھ چکا ہے، الا من رحم ربی۔ تو جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا اجر اتنا ہے کہ لوگوں کے دیے ہوئے کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ منافق لوگ راتوں کو بیٹھ کر الگ مشورے کرتے، بری باتیں سوچتے، خیر سے خالی وہ باتی ہوتے، اور بھلائی کی بات اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی کوششیں ہوتی تھیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کا رد کر دیا۔ اسی طرح فرمایا جو کوئی رسول کی مخالفت کرے
اور اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا، اور مومنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے۔ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں فرق ہے۔ مومنوں سے مراد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں لیکن وہ مومن تو ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن سے مراد، مومنین سے مراد حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عائشہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ وسلم کی پوری جماعت صحابہ ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر وہ جدھر کو جاتا ہے نا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف کو وہ پھرے گا۔ اور یہ مومنوں کے راستے کو چھوڑنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا بلا آخر کہاں جاتا ہے؟ یہ بلا آخر جا کر جہنم کے اندر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ سبیل المومنین سے بعض علماء نے اجماع امت بھی لیا ہے، یعنی امت کے اجماع سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء و فقہا کا اتفاق ہو یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو، تو یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں۔ اور بندے کو چاہیے کہ نہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے نہ صحابہ کے راستے کو چھوڑے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ میری پوری امت جنت جائے گی سوائے انکار کرنے والے کے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ آپ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا، اور انکاری کون ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہے۔ اسی طرح یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے ہاں تقلید رائج ہو چکی ہے، اس تقلید کی ایجاد بھی صدیوں بعد ہوئی۔ نہ تو نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، نہ ہی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی یہ سیرت یا تعلیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔